صاحب کا کیا حکم ہے اپنی بیویوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کہ کیسے گھر میں رہنا ہے، کیسے باہر نکلنا ہے، بتائیں. پہلا سوال. اسلامی تعلیمات کہتی ہے کہ عورت ضرورت کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی. ہاں، اگر حج کرے گی یا عمرہ کرے گی تو اپنے محرم کے ساتھ کرے گی، یہ اس کو اجازت ہے، یا خاص کسی ضرورت کے موقع پر وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، ورنہ اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور کسی کے ساتھ شانہ بشانہ لڑکے کاندھے سے کاندھا مل کے لڑائیاں کر سکتی ہے، جنگیں کر سکتی ہے، اور وہ بھی رسول کے فیملی سے، رسول کے وارثان سے. پہلی بات تو یہ بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ہیں، رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے. اور شانہ بشانہ لڑیں، یہ وہ اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے. تاریخ میں آپ کو ایسی روایات مل جائیں گی، لیکن پہلے ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ہاں اصول محدثین یہ ہے کہ علم رجال کی کسوٹی پہ روایات کو پرکھا جاتا ہے. آپ شانہ بشانہ لڑنے والی کوئی روایت لے کر آئیں، میری نظر میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے صاحب. محترم سبھی صاحب، کیا یہ بات غلط ہے کہ جنگ ہوئی ہے، بہت بھیانک جنگ ہوئی ہے، کچھ لوگ آپ کے یہاں سے کہتے ہیں 35-40 ہزار آدمی مارے گئے ہیں، کچھ لوگ آپ کی سائڈ سے کہتے ہیں 70 ہزار آدمی مارے گئے ہیں، اور اس وقت تو ایک فیملی میں بچے بھی زیادہ ہوتے تھے. چلیے آپ 5 بچے لگا لیجئے، یہ چلیے چھوڑیے 2 میاں بیوی 3 بچے، 5 بچیوں کو فیملی لگا لیجئے. اگر آپ لوگوں نے 70 ہزار آدمی کو مارا ہے تو 3.5 لاکھ لوگوں کی فیملی افیکٹ ہوئی ہے. اس کے ذمہ دار کون تھا؟ عائشہ علیہ السلام غلط تھی یا علی رضی اللہ؟ اسٹریٹ فارورڈ بتائیں، یا معاویہ علیہ السلام، کون غلط تھا اس میں؟ اہل سنت کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنی تینوں جنگوں میں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، تینوں میں حق پر تھے، اور وہی خلیفہ برحق تھے. ان کے خلاف جنہوں نے قتال کیا، وہ چاہے کتنی بڑی پرسنالٹیز کیوں نہ ہو، وہ حق پر نہیں تھی، وہ خطا پر تھی اور غلطی پر تھی. یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے. محترم سمیع صاحب، یہ سنیوں میں مجھے پہلے شخص کہہ رہے ہیں ببانگ دہل، جب آپ نے اتنی ہمت ہے تو آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حضرت معاویہ علیہ السلام ویری کلوز فرینڈ آف عائشہ جی علیہ السلام، پلس معاویہ جی اور عائشہ جی غلط تھے کہ انہوں نے علی جی کہ علی رضی اللہ کے خلاف جنگ کی. کیا آپ یہ اعلان کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ مان تو رہے ہیں. جی امیر فیصل صاحب، آپ نے کہا حضرت عائشہ اور معاویہ فرینڈ، ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کو ماں ہی سمجھتے رہے تھے، کیونکہ ہماری حدیث کی کتابوں میں جتنے خطوط ملتے ہیں نا، جو مسائل وہ پوچھا کرتے تھے، اس میں حضرت عائشہ کو وہ اپنی ماں لکھا کرتے تھے. اور جب وہ مدینہ حج کے لیے آئے، اما عائشہ صدیقہ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر اما عائشہ کو سلام کیا، تو وہاں پر بھی انہوں نے ماں کا لفظ استعمال کیا. اور اما عائشہ نے ایک مرتبہ ان کو حجر بن عدی کی شہادت کے بعد جب خط لکھا تو اس میں ان کو کہا کہ میں تمہاری ماں تمہیں یہ خط لکھ رہی ہوں. وہ ان کو ہمیشہ ماں کہتے تھے. یہ مسلمانوں کا نظریہ ہے ان کے بارے میں، ام المومنین ہے وہ، تمام مومنین کی ماں. یہ میں نے کلیئر کر دیا. دوسری بات، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کے مقابلے میں کوئی بھی ہو، کتنی بھی بڑی پرسنالٹی ہو، امیر معاویہ ہو یا کوئی بھی ہو، سب کے سب غلط تھے. حق مولا علی کے ساتھ تھا. کیوں؟ کیونکہ مولا علی خلیفہ راشد تھے اور خلیفہ برحق تھے مسلمانوں کے اس وقت. اس وقت مولا علی کے مقابلے میں کوئی بھی دنیا کا بندہ ہوتا وہ غلط ہوتا. محترم سمیع صاحب، آپ کی کوئی مطلب یہ پکش پات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دن آپ مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک دن آپ کو بھی جانا ہے، امیر فیصل کو بھی جانا ہے، بلکہ دنیا کے ہر ایک آدمی کو جانا ہے جس نے یہاں جنم لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک آدمی غلط تھا. آپ نے معاویہ علیہ السلام کا نام بھی انکلوڈ کر دیا کہ اگر وہ بھی تھے تو آپ کو عائشہ جی علیہ السلام کا نام لینے میں کیا دقت ہے؟ نمبر 2 سوال، رسول اسلام صاحب کیا اس بات کو منع کر کے نہیں گئے کہ آپ لوگ رضائی رشتے نہیں بناؤ گے؟ اگر آپ کسی کو ماں کہہ بیٹھتے ہو تو آپ ماں سے بھی نکاح کر سکتے ہو، کسی کو بہن بنا لو تو اس سے بھی نکاح کر سکتے ہو، کسی کو بیٹی بنا لو تو اس سے بھی نکاح کر سکتے ہو، کسی کو بہو بنا لو تو اس سے بھی نکاح کر سکتے ہو. کیا رسول اسلام صاحب نے یہ خود پریکٹیکلی نہیں کیا؟ تو آپ کیسے ماں بیٹے کے رشتے کی دعائی دے سکتے ہیں؟ غیر محرموں میں جان نہ پہچان پڑی خالہ کو سلام، نہ رشتہ داری، نہ دوستی، نہ کٹمب، نہ پریوار. نہیں، دیکھیں یہ رضائی رشتہ نہیں ہے، یہ قرآنک رشتہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. اب میں قرآن کی مانوں گا کیونکہ یہ قرآن کا اسلوب ہے اور قرآن نے فرمایا ہے یہ، اور قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، عام مسلمانوں نے نہیں دیا. آپ کو جس بات کا پتہ نہیں ہوتا نا، اس پہ فتویٰ جھاڑنے سے پہلے پوچھ لیا کریں. جزاک اللہ. محترم سمیع صاحب، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، شادی کر لے اور بیوہ ہو جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے مذہب اسلام کا؟
کوئی عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے، عام عورتیں، نبی کی بیویاں نہیں، کیونکہ نبی کی بیویوں کے بارے میں منع کر دیا گیا قرآن میں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی کی وفات کے بعد بھی ان کا نکاح ختم نہیں ہوتا، کوئی بھی مسلمان اس سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ قرآن نے فرما دیا۔ عام مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کوئی بھی عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو بعد میں وہ نکاح کر سکتی ہے کسی سے بھی اپنی مرضی کی مالک۔ محترم سمیع صاحب، کیا مطلب ان عورتوں میں کچھ الگ تھا، ڈیفرنس تھا باڈی پارٹس کا، یا وہ عورتیں کچھ الگ قسم کی تھیں، یا انہیں آدمی لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی تھی؟ کہ آپ لوگوں کی زیادہ تر عورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ کتنے بھی بزرگ میں بیوہ ہو جائیں تو ان کی پھر بھی شادیاں کر دیا کرو، اور آپ کے رسول اسلام صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ تو ترس کھاتے تھے، بیواؤں سے شادی کرنی تھی تاکہ بیواؤں کے گھر سیٹلڈ ہو جائیں، ان کے گھر بس جائیں تو میں شادی کر لیتا ہوں، ایسا عام مسلمانوں کا کہنا ہے۔ جب ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں، اور وہ 11 بیوائیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ اگر کسی کزن نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب آپ اس میں دلیل مانگیں گے، مجھے پتا ہے کہ رسول اسلام صاحب کے انتقال کے بعد میں عائشہ جی علیہ السلام سے شادی کروں گا، تو اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا۔ جو ان کے ساتھ یہ حق تلفی ہوئی ہے۔ اور رہی بات آپ لوگ قرآن کا کتنا ماننے والے ہیں، آپ کے رسول کتنا قرآن کا ماننے والے ہیں، وہ حیض کی بات سے ثابت ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت کے پاس مت جاؤ، اور آپ کے رسول اسلام صاحب باقاعدہ گود میں جا کے بیٹھتے تھے اور وہاں پہ قرآن پڑھتے تھے، یہ آپ کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیں امیر فیصل صاحب، یہ نہ تو ہم نے خود وضع کیا ہے قانون، نہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنایا ہوا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے، لہٰذا ہم قرآن کے حکم کے پابند ہیں۔ آپ اور سوال کریں۔ ہاں، مطلب آپ نے قرآن تو کتاب میں ریزرو میں رکھ رکھی ہے نا، کہ جس چیز سے آپ رخ شناسی یا کیا اردو میں بولتے ہیں، جس چیز سے آپ اپنا قابو نہیں کر پائیں گے، اور جانا بھی 11 میں سے حیض والی عورتوں پہ، تو وہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا ڈھال بنا رکھی ہے آپ لوگوں نے، کیا بچانے کا سسٹم ہے؟ جب پھنسو تو قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے پاس مت جاؤ، تو کیا عورت نہیں تھی ان کی بیگم رسول صاحب کی، وہ کیوں گئے ان کے پاس؟ وائی؟ قرآن کے حکم کے خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ اچھا، اس میں لاسٹ میں آپ نے کہا کہ رسول کتنا قرآن کے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، حیض کے دنوں میں عورتوں کے پاس مت جاؤ، مباشرت نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس نہ جاتا۔ مباشرت کے دو معنی ہیں، ایک مباشرت کا معنی ہے ہم بستری کرنا، دوسرا مباشرت کا معنی ہے اس کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا۔ روزوں کی حالت میں اس سے منع کر دیا گیا ہے، ویسے مباشر ہونے سے منع نہیں کیا گیا۔ پہلے جا کے ڈکشنری میں دیکھیں کہ مباشرت کے معنی کتنے ہیں۔ محترم سمیع صاحب، چلیے آپ آیت اور آیت کا ترجمہ لگا دیجئے، اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے پاس نہیں جانا ہے حیض کے دنوں میں۔ اب آپ نے یہ مباشرت، پپیے شپیے جھپیے، کس کرنا، بغل گیر ہونا، بدن سے بدن ملانا، یہ سب آپ دکھا دیں کہ قرآن کی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، پلیز شو دا آیت۔ اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے پاس نہیں جانا ہے، اور وہ گئے اور مقام مخصوصہ پہ گود میں قرآن شریف پڑھا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، اور حیض کے ایام میں ان سے مباشرت نہ کرو، یعنی ان سے سیکس کے لیے منع کیا گیا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے یا ان کے ساتھ بات کرنے سے، ان کے ساتھ کھانا کھانے سے، ان کے قریب بیٹھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اور مباشر کا معنی آپ کو نہیں پتا تو پہلے آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ مباشرت کا کیا معنی ہے، تاکہ میں آپ کو وہ دکھا دوں کہ مباشرت کے کیا معنی ہے۔ محترم سمیع صاحب، چلیے آپ آیت اور آیت کا ترجمہ لگا دیجئے، اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے پاس نہیں جانا ہے حیض کے دنوں میں۔ اب آپ نے یہ مباشرت، پپیے شپیے جھپیے، کس کرنا، بغل گیر ہونا، بدن سے بدن ملانا، یہ سب آپ دکھا دیں کہ قرآن کی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، پلیز شو دا آیت۔ اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے پاس نہیں جانا ہے، اور وہ گئے اور مقام مخصوصہ پہ گود میں قرآن شریف پڑھا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، اور حیض کے ایام میں ان سے مباشرت نہ کرو، یعنی ان سے سیکس کے لیے منع کیا گیا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے یا ان کے ساتھ بات کرنے سے، ان کے ساتھ کھانا کھانے سے، ان کے قریب بیٹھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اور مباشر کا معنی آپ کو نہیں پتا تو پہلے آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ مباشرت کا کیا معنی ہے، تاکہ میں آپ کو وہ دکھا دوں کہ مباشرت کے کیا معنی ہے۔ محترم سمیع صاحب، چلیے آپ آیت اور آیت کا ترجمہ لگا دیجئے، اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے پاس نہیں جانا ہے حیض کے دنوں میں۔ اب آپ نے یہ مباشرت، پپیے شپیے جھپیے، کس کرنا، بغل گیر ہونا، بدن سے بدن ملانا، یہ سب آپ دکھا دیں کہ قرآن کی آیت میں کیا لکھا۔
کہ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور قرآن ہی اصل عربی ہے، ٹھیک ہے، اور اس عربی کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ یا میں نہیں جانتے۔ اس کا جو معنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اسی کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ آپ زبردستی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کو نہیں پتا، مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا زیادہ۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ نبی پہ، ٹھیک ہے، کیا نبی سے زیادہ آپ جانتے ہیں؟ نبی کو حکم کا اختیار ہے، نبی کو شریعت میں جو نا اس کی شریعت کی تشریح کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اس قرآن میں جو کچھ ہے ہم نے سکھا دیا ہے اپنے نبی کو۔ اب نبی سے زیادہ آپ تو نہیں جانتے نا امیر صاحب۔ نبی صاحب قرآن شریف کی آیت عربی میں آئی ہے، عربی میں نازل ہوا ہے، عربی پلس اردو ہم جانتے ہیں یا انگلش جانتے ہیں، اردو یا انگلش کا ٹرانسلیشن لگائیں اور اس میں دکھائیں کہ پپیوں جھپیوں بوسوں کنار گلے لگانے کی، ملنے کی، بدن سے بدن ملانے کی اور گود میں لیٹنے کی اجازت ہے، بٹ اور کسی چیز کی نہیں ہے، یہ دکھائیں۔ ابھی تک گروال کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ اور حیض کے ایام میں عورتوں کے پاس نہیں جانا ہے۔ آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ رسول صاحب جب سمجھیں گے تو ٹرانسلیشن کائے کے لیے کر رکھے ہیں آپ لوگوں نے کہ 200 زبانوں میں کر دیے، 300 زبانوں میں کر دیے؟ وائی آر یو ڈوئنگ ٹرانسلیشنس؟ سعودی عرب والے کہتے ہیں ہم نے ٹرانسلیشن کر رکھے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں، احمدیس بھی کہتے ہیں ہم نے ٹرانسلیشن کر رکھے ہیں، تو وہ مطلب کیا بھاڑ میں جانے کے لیے کر رکھے ہیں؟ آپ پیش کیجئے۔ میں نے تو کہا ہے کہ مباشرت کے کئی ایک معنی ہیں، صرف مباشرت کا معنی ہم بستری نہیں ہوتا، اور دوسری بات قرآن کوئی ڈکشنری نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ہر لفظ کا وہاں پر الگ سے پوری ترتیب کے ساتھ معنی لکھے ہوں کہ اس کا فلاں معنی بھی ہے ڈھمکانا معنی۔ قرآن ایک احکام کی کتاب ہے، آپ اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ قرآن ایک احکام کی کتاب ہے۔ قرآن کو آپ نے ڈکشنری بنا لیا ہے کہ عربی کی، کیا یہ گرامر کی بک تھوڑی نہ ہے قرآن کریم؟ قرآن کریم ڈکشنری نہیں ہے، یہ احکام کی بک ہے، اس میں صاف ستھری آیات لکھی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کہتا ہے کہ حیض کے دنوں میں بیویوں کے نزدیک بھی نہ جائیں، اور اوئے ہوئے ہوئے اتنی وہ کیا کہوں میں اس کتاب کا نام لوں، گلیمر، ہاں ایسی گلیمر کی بکیں ہیں کہ جن میں لکھا ہوا ہے کہ ہائے ہائے مسلمانوں کے وہ بڑے جو ہیں وہ تو حیض کے دنوں میں جپیاں بھی ڈالتے تھے، پپیاں بھی دیتے تھے، ہاں گود میں بھی بٹھاتے تھے، اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں بھی واہ 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 یہی سارے سین ہوتے تھے۔ ابے ڈوب کے مرو بے شرمو، اس قسم کی کتاب پڑھنے سے اچھا ہے تم لوگ گلیمر کی وہ کتاب پڑھو جس میں ننگی ننگی گالیاں لکھی ہوتی ہیں۔ گلیمر کی کتاب پڑھنے سے اتنا سیکس نہیں چڑھتا جتنا تمہاری یہ ماں کی کتاب جو ہے اس کو پڑھنے سے سیکس چڑھتا ہے، کنجرو۔ جی جی امیر فیصل صاحب بالکل، یہ انہوں نے اتنی توہین کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ قرآن کے بالکل مخالف لا کر رسول کو کھڑا کر دیا انہوں نے، بالکل قرآن کے مخالف لا کر، اور پھر اتنی ڈھٹائی سے بات کرتے ہیں، اتنے ڈھیٹ ہو کر بات کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن ایک چیز کہتا ہے، ان کی گلیمر کی کتاب دوسری بات کہتی ہے، اور پھر بھی ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ نافرمانی کا تو ان کے جو ہے نا وہ گلے میں پھندا ڈالنا چاہیے۔ سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تو یہ خبیث ہے، یہ ٹولہ جو ہے کنجروں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کنجروں نے جو ہے وہ
नाफरमानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना शुरू कर दी थी। नबी पाक की जिंदगी में इनकी बुखारी में लिखा हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे कागज और कलम दो ताकि मैं कोई ऐसी वसीयत लिखूं कि उसके बाद तुम लोग गुमराह ना हो। मगर इन लोगों ने वहां पर भी कहा नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर बुखार चढ़ गया है, वो हज़ियान बक रहे हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनके वर्ड है, ठीक है। वहां से साहबी रसूल बाहर निकलते हैं, वो ये कहते हुए हाय मुसीबत वाय मुसीबत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज और कलम मांगा मगर इन बदबख्तों ने नहीं दिया। आज तक वही टोला चला हुआ आ रहा है। मैंने तो कहा है कि मुबाशरत के कई एक मानी हैं, सिर्फ मुबाशरत का माना हम बिस्तरी नहीं होता। और दूसरी बात, कुरान कोई डिक्शनरी नहीं है कि कुरान करीम के हर लफ्ज का वहां पर अलग से पूरी तरतीब के साथ माना लिखे हो कि इसका फला माना भी है, ढमकाना माना। कुरान एक अहकाम की किताब है, आप इस बात को समझें, ठीक है। कुरान एक अहकाम की किताब है। कुरान को आपने डिक्शनरी बना लिया है कि अरबी की, क्या ये ग्रामर की बुक थोड़ी ना है कुरान करीम। कुरान करीम डिक्शनरी नहीं है, ये अहकाम की बुक है, इसमें साफ सुथरी आयात लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज सुन्नियों के माया नाज स्कॉलर कहे जाने वाले सभी साहब से बातचीत हुई, कुछ सवालों जवाब हुए इस्लाम के रिगार्डिंग, रसूल इस्लाम के रिगार्डिंग, आयशा के रिगार्डिंग, अबू क्या कहते हैं मुआविया के रिगार्डिंग और पर्सनैलिटीज ऑफ इस्लाम के रिगार्डिंग। और सभी साहब के या मुसलमानों के रसूल इस्लाम साहब कुरान शरीफ के खिलाफ साबित हो गए। कुरान शरीफ ये कहता है कि हैज के अय्याम में औरतों के पास मत जाओ, और वो इस बात का जवाब देने से बिल्कुल कासिर है कि रसूल इस्लाम साहब हैज के दिनों में ना सिर्फ अपनी औरत के पास गए बल्कि उनकी गोद में जाके लेटे, बल्कि कुरान शरीफ भी पढ़ा। तो जो रसूल इस्लाम साहब कुरान शरीफ के खुद ही खिलाफ है, जिसको अपने ऊपर वो अल्लाह का नाजिल हुआ हुआ किताब बताते हैं और उसके खिलाफ गए हैं, तो ना तो मेरे ख्याल से ऐसे रसूल पे आगे सवाल करने की जरूरत होती है, ना ही अमित अग्रवाल को कोई सवाल करना चाहिए। समी साहब खुश रहें, आबाद रहें मुनाफिक टोले के साथ, और अपने मुनाफिक वाले जो भी आपके सिस्टम है या जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कहते हैं आप, इसको धर्म कहें मजहब कहें, उसमें खुश रहें। हमारा कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।